11 برس کی عمر میں پہلا ملکہ وکٹوریا کے چاندی کے سکے چلتے تھے جو اب 150 روپے کا 1 روپیہ ہے۔ سروجنی نائیڈو نے 101 روپے چاندی کا مجھے جب میں 11 سال کا تھا میری نظم سن کے، اگر زندہ رہا کچھ دن تو دنیا کو دکھا دوں گا، کسے حب وطن کہتے ہیں یہ سب کو سکھا دوں گا، چمن جو قوم کا سوکھا پڑا ہے ایک مدت سے اسے اپنے لہو سے سینچ کر گلشن بنا دوں گا۔ انہوں نے جواہر لال سے میری تعریف کی۔ ارے صاحب یہ پنڈت زار کا لڑکا تو قیامت کا ہے، یہ تو برجنین چکبست اور جوش اور اقبال کے رنگ کے شعر کہتا ہے، اور میری تعریف کی رامیشور جی نے۔ اور جب سے مجھے کانگریس کے ہر جلسے میں بلانے لگے، اس وقت سے مجھے ہر جلسے میں پنڈت جی میرے بغیر، اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا حفظ الرحمان، مولانا احمد سعید، میرے بغیر کوئی جلسہ، نہ کانگریس کا، نہ جمعیت علماء کا، نہ جواہر لال نہرو کا، نہ مولانا آزاد، میرے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ مجھے وہ اتنا لپ کے میری اس جوش اور ولولے کو اور میرے نظریات کو دیکھ کے کہ بچپنے سے ارون آصف علی نے میری سرپرستی کی، لالا شامناتھ، ڈاکٹر یدویر سنگھ، آصف علی بیرسٹر، ان لوگ کے سی کے کرشن نائر، گاندھی جی کے ساتھی، یہ ان لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور اس کے بعد جب میں ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کے علاوہ، اپنے خاندان کے علاوہ جواہر لال نہرو اور مولانا آزاد کے کانٹیکٹ میں آیا، بس اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے نہیں چھوڑا۔ راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، ہمایوں کبیر، ذاکر حسین، فخر الدین، شنکر دیال شرما، گیانی ذیل سنگھ، وی وی گری، رادھا، ان سب کے ساتھ راشٹرپتی بھون میں مشاعرے کیے، اپ راشٹرپتی بھون میں کیے، پرائم منسٹر ہاؤس میں کیے، اور لال قلعے میں مشاعرہ میں نے شروع کیا۔ یہ جشن جمہوریت جو اب سرکاری ہوتا ہے، یہ 1947 سے اور 1955 تک اس فقیر نے کیا، 54 تک انجمن تعمیر اردو اور اردو سبھا کے ذریعے میں، میر مشتاق اور مولانا حفظ الرحمان ہمارا ساتھ دیتے تھے، اور جواہر لال کی بڑی بھابھی رامیشوری نہرو، برج لال جی کی وائف، وہ میرا ساتھ دیتی تھی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، جلیاں والے باغ کے ہیرو، وہ میرا ساتھ دیتے تھے، تمام اردو بازار جامع مسجد کے مسلمان اور سیتارام بازار چوڑی والوں کے اور بلی ماران چاندنی چوک کٹلا نیل کے ہندو، سارے بزرگ میری عمر سے دگنے تگنے عمر کے آدمی بھی دل و جان سے، تن من دھن سے مجھے سپورٹ کرتے۔ میں کوچہ پاتیرام کی معمولی سیتارام بازار کی بدبودار گلیوں میں ذاکر حسین کو لے گیا، فخر الدین کو، جی ایس پاٹھک کو، بی ڈی جٹی کو، اندرا گاندھی کو، رامیشوری نہرو کو، وجے لکشمی پنڈت کو، عابد علی جعفر بھائی کو، ان سب کو، ہمایوں کبیر کو، رفیع احمد قدوائی کو، گلیوں میں کوچہ پاتیرام، محلہ املی کی گلیوں اور دھرمشالاؤں میں لے گیا ان کو۔ میری وجہ سب آتے تھے کہ نہیں، تو نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اردو زبان اور ادب کے لیے، حب الوطنی کے لیے اتنا کام کیا ہے، تو ہمارے برابر کا۔ یعنی مولانا حفظ الرحمان مجھے بھائی لکھتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی مجھے بھائی لکھتے تھے، شمس العلماء خواجہ حسن نظامی میرے باپ کی عمر کے آدمی، میرے پاس اتنے ان کے خطوط اور کتابیں، ہر ایک میرے بھائی چک بست ثانی پنڈت گلزار دہلوی کی نظر بڑا اعزاز۔ یہ خواجہ حسن۔ تو بھائی مجھے تو بزرگوں نے اور اس نسل میں چاہے لوگ میرے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں یا نہ ہوں، حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑھاپے میں کچھ میرے زیادہ ہی عاشق ہو گئے۔ جتنے مشاعرے میں نے 33 سے 43 تک دلی میں، اور 43 کے بعد 47 تک، اور 47 کے بعد 90 تک ہندوستان اور باہر پڑھو، اس سے چوکنے اب 70 ملکوں میں جاتا ہوں، جب اتنے جلسوں میں، یعنی 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال سے میں مستقل 8-10 دن دلی میں اپنے گھر میں نہیں رہا، نوئیڈا میں، آج وہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے، دور دور سے ٹیلی فون آ جاتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، اردو ایک لافانی، لاسانی، نا پیدا کنار، بحر زخار، تہذیب کا، تعلیم کا، ترویج کا، تاریخ کا، آزادی کا، جہاد کا، محبت کا، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ملانے کا ایک ایسا سنگم، ایک ایسا پل صراط ہے کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ شیطان اور ابلیس آج تک گمراہ کرنے کے باوجود انسانیت ختم نہیں کر سکا۔ اس لیے اردو ایک اٹوٹ چیز ہے، اور جب تک اردو ہے ملک کی جمہوریت بھی سلامت ہے، جب تک مسلمان ہیں، جب تک ملک کا انٹیگریشن میں کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مسلمان اور عیسائی اور یہودی اور پارسی اور جینی، یہ جتنی لنگوسٹک، کلچرل یا ریلیجس مائنورٹیز ہیں، یہ ہندوستان کی جان ہے، ہاتھ پیر آنکھیں ہیں، یہ ہمارا دل دماغ ہے۔